جس کی میں فضیلت آپ کو عرض کر چکا ہوں. مسجد جن جنات کا گروہ گزر رہا تھا. قرآن کی تلاوت کی آواز سنی, آقا کی پیاری پیاری میٹھی آواز سنی, اندر داخل ہو کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ مسجد جن. اب اسی پٹی پر اسی لائن پر ایک اور دوسری مسجد آ رہی ہے جس کا نام ہے مسجد فتح. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد رایا. اسی کے سامنے یہ دونوں مساجد آمنے سامنے. مسجد شجر الٹے ہاتھ کی طرف ہے, یہ مسجد رایا, مسجد فتح. یہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ادھر دیکھیے اور ادھر بھی دیکھیے, یہ دونوں مساجد آمنے سامنے. وہ مسجد شجر ہے الٹے ہاتھ کی طرف, سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد رایا یعنی مسجد فتح. یہ دو مساجد اور جو ابھی بھی الحمدللہ آباد ہیں. یہاں پر نمازی نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو زائرین محترم, یہ سارے کا سارا مقام ہوا ہے. اب ایک اور قبرستان ہے جہاں پر ہماری گاڑی نہیں جائے گی, میں بھی نہیں جاؤں گا, آپ بھی ابھی نہیں جائیں گے, لیکن بعد میں آپ پیدل پہنچ سکتے ہیں. جب آپ حرم میں نماز کے لیے آ سکتے ہیں تو باب الفات کے رائٹ جانب, باب الفات سے جب آپ باہر نکلیں گے تو رائٹ جانب آپ کو جو خندق دار التوحید ہے اسی کے ساتھ ہی بیک سائڈ پر ایک چار دیواری آپ کو نظر آئے گی. آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں, ایک گیٹ اس کا جالی والا نظر آئے گا, یعنی بڑے بڑے وہ سلاخوں والا گیٹ بنا ہوا ہے. وہ کون سا ہے؟ ارے وہ مقام ہے جہاں پر ہے زندہ بچیوں درگور کی جاتی ہیں. اب سن لیجیے زندہ بچیوں کا درگور کرنا. میں عرض کرتا ہوں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, ہائے میں لوٹا گیا, ہائے میں مارا گیا. رو رہے ہیں, روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیرانگی کے ساتھ, بتا میرے غلام کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا. تو فرمایا تو پریشان نہ ہو. اور کس طرح واقعہ انہوں نے سنایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں نے اپنی بچی کو اس طرح زندہ درگور کیا. جب میری شادی ہوئی, میرا نکاح ہوا, میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی, میں نے اپنی بچی کو, میں نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں اور میرے آتے ہوئے اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا جشن منانا, اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا, اس کو ختم کر دینا, قتل کر دینا. باز اللہ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد آ کر دیکھتے ہیں کہ ماں کی گود میں ایک بچی کھیل رہی ہے اور 1 سال 1.5 سال کی عمر میں ہے اور چل بھی رہی ہے. اور کیا دیتے ہیں, اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور اس پر خنجر مارنے کی کوشش کی, لیکن میں نے سوچا کہ جب میری بیٹی اور تھوڑی بڑی ہوگی 2-4 سال کی ہو جائے گی پھر میں اس کو میں زندہ درگور کروں. اور میں نے خنجر اپنے نیزے کے اندر, وہ اس کے اندر میں نے رکھ لیا, سنبھال لیا. اور جب میری بچی چلنے والی ہوئی, قدم پر قدم ملا کر چلنے والی ہوگی میرے ساتھ, تو میں نے اپنی بیوی کو کہا میری بیٹی کو سجاؤ, میری بیٹی کو سنبھالو اور اس کے ساتھ میں اس کو میرے ساتھ روانہ کر دو. ماں نے کیوں اور کیسے سجایا, کاجل پہنا کر اور نئے کپڑے پہنا کر, سرما لگا کر, یہ سب کچھ چیزیں لگا کر, نولا کر, دلا کر میرے ساتھ اس نے روانہ کیا. کیونکہ ماں تو ماں ہے, ماں تو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. اور اس نے یہ سمجھا کہ میری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کسی میٹر یعنی کسی مشورے میں جا رہی ہوگی, بڑے بڑے لوگوں کے درمیان جا رہے ہوں گے, تو ان کے پاس میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ فخر کے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہوں. کیونکہ تو اس لیے انہوں نے اپنی بچی کو میرے ساتھ روانہ کر دیا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے جیسے بدبخت بندہ کیا کرے گا. اور راستے سے زاد لیے, ایک بیلچا لیا, شہدی لی اور میں چل دیا سیدھا جنگل کی طرف. اور جنگل میں آتا ہوں اور آ کر میں گاہ کھودتا ہوں, اور جب میں گاہ کھودتا ہوں میرا پسینہ نکل آتا ہے, میرے چہرے پر مٹی اچھل کر پڑتی ہے اور میری بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے چہرے کو پہنچتی ہے, میرا پسینہ پھولتی ہے, میری مٹی پھولتی ہے اور کہتی کہ بابا جان آپ بس کیجیے, آپ کا پسینہ نکل آیا, آپ کا چہرہ گندا ہو گیا, آپ بیٹھ جائیے, مجھے گلتی دیجیے, میں خود کام کرتی ہوں. بیٹی نے کیا سمجھا کہ شاید میرا باپ مزدوری کر رہا ہوگا, کوئی کام کر رہا ہوگا, لیکن پتہ نہیں کہ میرا باپ
मुझे यहाँ पर जिंदा दरगुर कर देगा। लेकिन वो बच्ची उसने कहा कि बाबा जान आप आराम फरमा लीजिए, लेकिन बाबा जान को उनकी आंखें बंद थी, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें बंद थी और मैंने बच्ची की एक ना सुनी। गला खोता गया, जब गला मुकम्मल हो गया मैंने अपनी बेटी को उसके अंदर धकेल दिया। अब धकेल दिया उसके अंदर, उसकी पीठ तक वो सारी मिट्टी पहुंच गई। अब हाथ है ऊपर खाली रह जाते हैं। अब कहती है बेटी, अरे और जालिम बाप मेरा क्या कसूर है, मैं तो बेगुनाह बच्ची हूँ तेरी, अरे मेरा क्या कसूर है? अगर ठीक है तुझे मुझे जिंदा दरगुर करना ही है तो ठीक है, लेकिन ये मेरे सर का दुपट्टा है, ये मेरी माँ को दे देना। जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी तो मेरी माँ ये दुपट्टे को देख लिया करेगी और अपने आंखों पर मान लिया करेगी। ज़ाहिर मोहतरम उस बच्ची को भी आपसे वहाँ पर जिंदा दरगुर किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम तूने ये सारा काम ज़माने जाहिलियत में किया, अब तो इस्लाम ला चुका है, मेरे दामन में आ चुका है, अब तो फिक्र मत कर, मैं तेरी बेटी को क़यामत वाले दिन तेरे हाथ में तेरी बेटी को थमा दूंगा और तेरी बेटी तुझे माफ करके जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये खुशखबरी सुनकर, ये बशारत सुनकर वो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल बाग मदीना हो जाता है। तो ज़ाहिर मोहतरम हमारा भी दिल बाग मदीना होना चाहिए, आका अलैहिस्सलाम के इश्क में मुबतला होना चाहिए। और बतिया मैं आपको अर्ज करता चलूँ, ये मेरे पास डीवीडीज हैं, मैं आपको इनके मतलब में अर्ज कर रहा था कि इनके मतलब मैं पहले ही अर्ज कर रहा था। बेशुमार ऐसी ज़ियारतें हैं जो हाजी लोग पूरे वाले लोग नहीं कर सकते, और ये सुरमा भी है कि 2 डीवीडीज का हदिया है 15 रियाल, एक डीवीडी 10 रियाल में है, 2 15 में है। ये सुरमा असमत ये 5 रियाल में है जो